تیسری چیز وہ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے. مال غنیمت حلال ہے. جنگ میں، جہاد میں جو کافروں سے مال ملتا ہے وہ حلال ہے. وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، 5واں حصہ نکال دیا جائے گا اللہ اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور باقی مجاہدین میں. پورا نظام ہے. گھوڑے والے کو کتنا ملے گا، بغیر گھوڑے والے کو کتنا ملے گا، سب اللہ، پورا نظام موجود ہے اسلام کے اندر. ایک بات بتاؤں تھوڑا سی وضاحت کے لیے، ہم سے پہلے یعنی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ غنیمت حلال نہیں تھی. ایک نبی تھے غالباً یوشع بن نون علیہ السلام، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اور شان بے نیازی دیکھی، اللہ پر یقین دیکھیے. جب دشمن کے قریب پہنچ گئے تو سورج ڈوبنے والا تھا. سورج کو مخاطب کیا، اے سورج تو بھی اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے نکلا ہوں جہاد کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے. اللہ سے دعا کی اللہ اس کو ٹھہرا دے. سورج رک گیا. اگر من کان للہ کان اللہ لہ، اے میرے پیارے بھائیو، اگر تم خالص اللہ والے بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ چاند کو روک دے گا، سورج کو روک دے گا. تم اللہ والے بنو تو صحیح، ہواؤں کو تمہارے تابع کر دے گا، سورج کو تمہارے تابع کر دے گا. سورج رک گیا، عصر کا ٹائم رک گیا. اللہ سے دعا کی، اللہ نے روکا، نبی نہیں روک سکتا. کس نے روکا؟ اللہ نے، اللہ کے اختیار میں. جہاد ہوا کافروں سے. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو پتہ ہے جہاد ہونے میں؟ کافی ٹائم لگ گیا. سورج رکا ہوا ہے، کائنات کا نظام ٹھہرا ہوا ہے، اور تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دے. سمندر تمہیں راستہ دیں گی، دیے کہ نہیں؟ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے. ایسے بنو، صرف اللہ کا ڈر ہو، حلال کھاتے ہو، حلال کام کرتے ہو، گناہوں سے بچتے ہو، بے حیائی سے، بدکاری سے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہو. نبی کی بات آ جائے تو کسی اور کی بات کو آگے نہیں بڑھاتے، نہ باپ کی، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، نہ کسی امام کی. پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے کہاں سے راہ کھولے گا، کہاں سے مدد آئے گی. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اچھا جی، جہاد ہوا، مال غنیمت جمع ہو گیا. ہر دور میں اچھے برے ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے. مال غنیمت کو جلانے کے لیے رکھ دیا گیا. آگ آتی ہے، نبی موجود ہے، آگ آتی ہے، جلاتی نہیں. ٹھہری. اس نبی نے کہا لگتا ہے کہ کسی نے چوری کی ہے مال غنیمت میں سے، تمہارے اندر کوئی چور ہے. اب اتنے لوگ تھے، انہیں کہا ہر قبیلے کا سردار. اچھا ایک بات کروں، ایک بات پیارے بھائیوں، آج ہم کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کو علم غیب ہے، فلاں بزرگ کو علم غیب ہے. یہ اتنے بڑے پیغمبر ہیں جس کے دعا سے سورج رک جائے، کیا اس کی ولایت میں پھر شک ہے؟ آپ کو شک ہے؟ اتنا عظیم پیغمبر، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ چور کہاں ہے، کون ہے چور. علم غیب نہیں. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. عقیدہ صحیح رکھو، یہ اللہ کی صفت ہے، بندوں میں تقسیم نہ کر. اللہ کی صفت بندوں کو نہ دے. اللہ کو غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہے. تو پیارے بھائیوں، ان نبی کو نہیں پتا، نے کہا ایسا کرو ہر قبیلے کا سردار مجھ سے آ کے بیعت کرے. بیعت کرتے ہیں سارے سردار. ایک سردار کا ہاتھ اس کے ساتھ چپک جاتا ہے. اس کا تمہارے اندر چور ہے، تمہارے قبیلے کے اندر چور ہے. تلاشی لی گئی. جانتے ہیں کیا نکلا؟
گائے کے سر جتنا ایک سونا، سونے کی کوئی ڈلا، کوئی سمجھے کہ بلاک پتھر، گائے کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ چوری کی تھی انہوں نے، وہ لا کے رکھا گیا، آگ آئی اس کو کھا کے قسم کر دیا، جلا دیا۔ اللہ، سچا واقعہ سنا رہا ہوں، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد پہ کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، جہاد کرتے ہیں، مال ملتا ہے، اس میں سکھاتے ہیں۔